دوست مرحوم اب اس وقت دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مصروفوں کو خود دیکھا قادیان میں، جس کا انہوں نے ذکر مجھ سے بھی کیا تھا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ جو فخر الدین ملتانی صاحب کا قتل ہے جی، اس کے بارے میں اس وقت میں وہاں نہیں تھا۔ آپ ان دو واقعات کو مطلب اس وقت موجود نہیں تھے۔ اچھا، لیکن آپ نے یہ جو اب میں آپ کی کتاب کی طرف آ رہا ہوں، اس کے بعد واپس دوسرے سوال پہ جاؤں گا کہ آپ نے ایک اپنی کتاب جو ربوہ کا راسپوٹین لکھی ہے، اس میں آپ نے اپنا کلمی نام طاہر رفیق لکھا ہے۔ اس کی کو میں وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے اصل نام سے اس کتاب کو کیوں نہیں چھاپا؟ طاہر رفیق آپ نے نام کیوں اختیار کیا؟ ہاں، یہ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے شیخ صاحب، آپ نے ایسی بات چھیڑ دی ہے جس کو میں نے تقریباً چھپایا ہوا تھا، اور اب کیونکہ انٹرویو دے رہا ہوں تو بات عرض کر دیتا ہوں۔ جی، یہ میرا کلمی نام بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی دو وجہ ہیں۔ اچھا جی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں سورہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر پر کام کر رہا ہوں۔ اچھا، 3 حصے چھپ چکے ہیں سید اور بشر کے نام پر، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ سورہ کی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کے جو آباد پر مشتمل ہے، اور چوتھا بھی اسی پر مشتمل ہوگا۔ جی، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ جو کتاب میں سیرت النبی پر لکھ رہا ہوں تو یہ کتاب کا موضوع آپ کے سامنے ہی ہے، تو میں نے پسند کیا کہ میں اپنے نام کے ساتھ یہ کتاب نہ لکھوں، تاکہ جو کتاب سیرت النبی ہے اس پر کوئی اثر نہ پڑے کہ یہ آدمی اس قسم کی بھی کتابیں لکھتا ہے۔ بہت صحیح بات ہے۔ اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں، آپ نے وہ بات کہہ دی، اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ اپنے نام سے چودھری غلام رسول کے نام سے لکھتے، اور جو کہ آپ اپنا اصل نام سید البشر جو آپ لکھ رہے ہیں سیرت رسول پر کتاب، تو لوگوں کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب جو ربوہ کا راسپوٹین، جس کے اندر سوائے مطلب ایسی باتیں جو لغویات پر مبنی ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب ہے، اور دوسری طرف وہی شخص جو ہے لغویات کا لفظ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہے تو حقائق۔ یہ ہم بعد میں آتے ہیں چوئی صاحب کہ یہ حقائق ہیں یا مطلب سوچائی باتیں ہیں یا بنائی ہوئی ہیں، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ آپ کا تعلق چونکہ حقیقت پسند پارٹی سے، تو حقیقت کو دیکھنے کے لیے تو بہرحال ہم حقیقت کو اچھی طرح سے دیکھیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ چیز کہ اس قسم کی کتاب اور دوسری طرف سیرت رسول پر لکھے جانے والی کتاب کا مصنف جو ہے، مطلب اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف یہ چیز ہے اور دوسری طرف سیرت رسول ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کتاب کے لیے کلمی نام اختیار کیا۔ ٹھیک ہوگی بات آپ کی۔ دوسری بات بھی ایک بیان یہ ہے جی کہ بڑی صاف بات کرنے لگوں، کیونکہ اب آپ نے بات کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے چاہتے ایک دوست آمدی ہیں جی، وہ ان کا مجھ پر بہت ہی احسان ہے، بہت احسانات ہیں، بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ جو میں نے تعلیم مکمل کی ہے وہ انہیں کی مادی تعاون کی وجہ سے میں نے مکمل کیا۔ جب میں جماعت سے اللہ کو بات، اس وقت میرے بھائی نے میرے اخراجات جو تھے تعلیم میں وہ ختم کر دیے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان دوستوں کا حالانکہ مجھ سے عمر میں کم تھے
انہوں نے میری اس معاملے میں بڑی مدد کی. اگر کہیں تو میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں. ارشاد. ایک تو ان میں ہے محمود انور بلی. اس وقت وہ بہت امیر آدمی ہے، پاکستان کے معتبر، اس میں جو ہے نا احمدیوں میں ایک معتبر شخصیت ہے. انہی کا ایک رشتہ دار ہے، ان کا بلکہ سالہ ہے، مبشر احمد باجوہ. جی. یہ چودھری ظفر اللہ کے قریبی خاندان میں سے ہیں. ایک بار بشارت احمد گمن ہے، ایک چودھری منور نصر اللہ ہے، یہ چودھری ظفر اللہ صاحب کا بھتیجا ہے. ان لوگوں کے مجھ پر بڑے احسان ہیں. تو میں نے کرمی نام بھی اس لیے رکھا تھا کہ اگر میرا نام ہوا اس پر کتاب پر تو ان کو دکھ ہوگا. میں نے ان سماج ان کی دل جوئی کے لیے اور یہ کہ ان کو تکلیف ذہنی کوفت نہ ہو، میں نے یہ نام اپنا نہیں دیا. چوئی صاحب، یہاں پہ ایک سوال آئے گا، سوری مجھے آپ کی بات کاٹنی ہے. آپ کے خیال میں لوگوں کی دلجوئی اور لوگوں کے خیالات کو ترجیح دیتے ہوئے کیا ہم لوگ حقائق کو اس طرح سے پیش نہ کریں، مصلحت اختیار کر لیں؟ آپ اس کے قائل ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ دیکھیے، حقائق دے دیا میں نے. بات تو یہ حقائق دے دیجیے، حقائق سے تو انکار نہیں، صرف نام کی بات ہے نا. اصل تو ہے لوگوں کو پیغام پہنچانا اس کے کردار کے متعلق، وہ میں نے پہنچا دیا. باقی کے کوئی نام کی ضرورت نہیں ہے. جتنے آپ نے اس کتاب کے اندر مرزا محمود احمد کے بارے میں، المعروف خلیفہ ثانی، ان کے بارے میں جتنی باتیں لکھی ہیں آپ ان میں سے کسی ایک واقعے کو صدق دل سے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ واقعہ صحیح ہے؟ میں ایک واقعے میں شیخ صاحب جتنے بھی واقعات لکھے ہیں بڑی تحقیق سے مطلب کہ جن کو مجھے معلوم ہوتا تھا کہ یہ واقعی صحیح ہیں، ان کو میں حرفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ صدق دل کے ساتھ اور ان پر یقین کر کے کہ یہ سچی ہیں میں نے یہ لکھے ہیں. ایک واقعہ بھی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس پر مجھے کوئی شک ہو. اچھا، آپ آئیے اس طرف، میں آپ کو جس طرف لا رہا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں برے سے برا انسان، دنیا کے مطلب وہ ایک طبقہ جو کہ جنس کا کاروبار کرتا ہے، جن کا مطلب پیشہ ہی مطلب آپ کہہ لیں کہ پروسٹیٹیوشن اور یہ جسم فروشی ہو، کیا ان میں بھی کوئی ایسا ہے جو اس جسمانی تعلق کو اپنی اولاد کے ساتھ، ماں بیٹے کے ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ کرے؟ آپ کی نظر میں کوئی تاریخ میں کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے جی، اور اب تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس نے جو محرم رشتے ہیں ان کو بھی اسے پامال کیا. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنی کتاب کے اندر ایک شخص کے کہنے پر، ایک شخص کے بتانے پر، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ میں نے پوری تصدیق کے ساتھ، اب جب یہ واقعہ آپ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بارے میں جو خلیفہ ثانی تھے جماعت کے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی امت الرشید کے ساتھ یہ کچھ کیا، تو آپ اس کے گواہ نہیں ہیں، آپ کی موجودگی میں یہ چیز نہیں ہوئی، لیکن ایک شخص کے بیان کرنے پر آپ نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ ہاں مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی نے اپنی بیٹی امت الرشید کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے. تو شیخ صاحب آپ کا سوال آ گیا. جی، وہ یہ ہے کہ اس واقعہ کے ایک راوی نہیں ہے. سب سے بات تو یہ ہے کہ عبد الوہاب جو اس کے ماموں تھے انہوں نے بیان کیا ہے. کوئی شخص جو
رشتے میں معمول رکھتا ہوا ہو وہ اپنی بھانجی کے ساتھ اس قسم کے واقعہ بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ مطلب آپ کا کہ جھوٹا واقعہ نہیں یا بنا نہیں سکتا یا جھوٹا نہیں بیان کر سکتا، یہ آپ کا جھوٹا بھی بیان کر سکتا جی۔ دوسرا میاں عبد المنان کا بھی ہے، بلکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کی تمام فیملی اس بات کی اتفاق کرتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کی فیملی تیار کے یہ واقعہ کسی باہر سے نہیں آیا، یہ واقعہ ان کی فیملی کے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ جو واقعہ اس کی فیملی کے لوگ بیان کر رہے ہیں اس کا آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں، یا اس کو غلط بات کیوں کہہ سکتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے۔ تو ایسا معذرت کے ساتھ آپ کا تعلق شعبہ وکالت سے ہے نا؟ شعبہ وکالت سے نہیں، شعبہ وکالت کی پاس کیا ہوا ہے، مطلب آپ نے قانون کی تعلیم لی ہوئی ہے نا؟ لی ہوئی ہے۔ اب قانون کی تعلیم کے حوالے سے کہ کسی واقعے کو کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے یقیناً اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ اب جتنی آپ نے یہ بات کی ہے اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا تھا مطلب کھلے عام تھا، وہ مطلب انہوں نے نہ کوئی کمرہ علیحدہ اختیار کیا، نہ کوئی ایسی جگہ کو انتخاب کیا، بلکہ وہ ایسے تھے کہ کھلے کے سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ مطلب یہ واقعہ کیسے ہوا جس میں اتنے راوی آ گئے، جس میں اتنے گواہ آ گئے، اتنے لوگ بیان کرنے والے آ گئے؟ یہ واقعہ کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات یہ ہے کہ جب اس نے پہلی دفعہ کیا تھا جی، یہ اس کی والدہ کے علم میں تھا، امتلہی کے، اور وہ ابھی امت الرشید حد بلوغت میں بھی نہیں پہنچی تھی، تو وہ لو لہان ہو گئی تھی۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو خیال کر سکتے ہیں کہ اس کے جو امتلہی کے جو بھائی ہیں یا اس کی والدہ ہے اس کو علم نہ ہوا ہوگا۔ لازمی طور پر امتلہی نے اپنے ماموں کو بھی اپنی والدہ کو تو ضرور بتایا ہوگا کہ آج ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ واقعہ آغاز میں ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت اس خاندان نے، اس وقت اس ماں نے، امتلہی نے اس پر کوئی احتجاج، کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ اس کے گھر والوں نے، اس کے بھائیوں نے، اس کی ماں نے جو خلیفہ اول کی بیوی تھی، کسی نے مطلب کوئی اس معاملے میں اس سے مرزا بشیر الدین محمود سے احتجاج نہیں کیا، ان کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں کی؟ وہ رپورٹ وہ تو میاں شیخ صاحب قادیان میں جو آدمی رہتے تھے وہ تو ان کے غلام تھے، غلاموں کو کیا یہ طاقت کا وہ جا کے اپنے آقا کے سامنے ایسی بات کرے؟ میں مانتے ہی نہیں ہوں کہ کسی کے گھر میں ایسا واقعات ہو چکا ہو اور وہ جا کے احتجاج کرے۔ احتجاج کرنے کا تو نہ رواج تھا نہ کوئی کر سکتا تھا۔ لیکن چوہدری صاحب معذرت کے ساتھ سوال یہ ہے کہ اس خاندان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کہ جس میں امتلہی جو ہے وہ اس خاندان کی بہو ہے، اس خاندان کی بیوی ہے، جو ایک علم بردار ہے سچائی کا اور اسلام کا، تو کیا اس کا تقاضا نہیں تھا کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنا اس چیز کا اظہار کرتی کہ میرا باپ بھی جو پہلے خلیفہ رہ چکا، میری تربیت ایسے ہوئی ہے، سچائی کا، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس ظلم کو اور اس زیادتی کو دنیا کے سامنے رکھوں؟ بطور احتجاج وہ چاہے اپنی جان کو ختم کرتی یا اس کو چھوڑتی، لیکن وہ خاموش اس کے ساتھ زندگی گزار رہی۔ ان میں یہ ضرورت نہیں تھی، یہ ان کی کمزوری تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اگر اس وقت یہ بات ہو جاتی اور احتجاج کرنے کا رواج ہو جاتا اور حق کو لے کر آدمی کھڑا ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ آج جماعت جو احمدیہ اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے وہ کبھی بھی نہ پہنچتی۔ حقیقت یہ ہے شیخ صاحب کہ اس نے یہ ان کاموں کے ساتھ تمام جو جماعت تھی اس کو بھی قتل کر دیا ہوا تھا، ان کو بھی ختم کر دیا تھا، ان میں کسی میں یہ جرت رہی نہیں تھی کہ کوئی آدمی احتجاج کرے۔ مثلا یہ میں ایک دیکھیے جی کہ وہ اپنے خطبات میں کیا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی؟ اور کہ انسان ترقی کرتا کرتا جو ہے وہ رسول کریم سے بڑھ سکتا ہے، حالانکہ یہ قرآن کریم اور حدیث کی روح سے یہ
اس قسم کے کلمات کہہ رہے ہیں، یہ اسلام کی بھی منافی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے، لیکن تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے۔